مولا رضا یا رضا مولا رضا مولا رضا مولا رضا یا رضا مولا رضا مولا رضا مولا رضا یا رضا مولا رضا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین ولعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المبین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ناظرین عزیز، سب سے پہلے آپ حضرات کی خدمت میں امام رؤوف امام علی رضا علیہ السلام کی ولادت بسعادت کی مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور اسی مناسبت کو مد نظر رکھتے ہوئے امام رضا علیہ السلام کی سیرت میں سے کچھ باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرتے ہیں. جس آیہ کریمہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، وہ وہی خدا ہے کہ جس نے گھنے باغ پیدا کیے، وہ بھی جو بیلوں کی طرح ہیں اور وہ بھی کہ جو بیلوں کی طرح نہیں ہے، اور کھجور کے درخت اور طرح طرح کی کھیتی، انار، زیتون، ملتے جلتے اور الگ الگ طرح کے سب اللہ نے پیدا کیے. جب یہ چیزیں تیار ہو جائیں تو ان میں سے کھاؤ اور ان کو کاٹتے وقت حق دے دو اور اسراف نہ کرو، کیونکہ اللہ اسراف کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا. ناظرین عزیز، اس آیہ کریمہ کی ایک دو باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے. ان میں سے ایک یہ ہے کہ اس آیہ کریمہ میں ارشاد فرمایا کہ جب پھل توڑو، کھیتیاں کاٹو اور فصل تم حاصل کرو تو اس میں سے حق ادا کر دیا کرو. امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ پھلوں کو لوگوں سے چھپا کر نہ توڑو، بلکہ لوگوں کے سامنے اور اس طرح سے تاکہ ان کو ان کی ضرورت کے مطابق کچھ دے بھی دو. سورہ قلم کی آیت نمبر 17 سے اگر آپ دیکھیں تو وہاں پر ایک واقعے کو نقل کیا ہے قرآن مجید کے اندر، اور وہ یہ ہے کہ ایک شخص تھا کہ جو اپنے باغ سے جب بھی پھل وغیرہ توڑتا تھا تو ان کو ضرورت مندوں میں، فقراء میں تقسیم کرتا تھا اور ان کو دیا کرتا تھا. جب اس شخص کا انتقال ہوا اور یہ باغ اس کی اولاد تک پہنچا تو اس کی اولادوں میں سے اکثر نے یہ فیصلہ کیا اور یہ طے کیا کہ ہم باغ سے پھلوں کو سویرے توڑ لیں گے تاکہ کسی کو کچھ دینا نہ پڑے. اب یہ بہت جلدی اٹھے اور باغ کی طرف گئے، لیکن جب یہ باغ کی جگہ پر پہنچے تو وہاں ان کو راکھ کے علاوہ کچھ نظر نہیں آیا. ان کو تعجب ہوا اور ان میں سے بعض کہنے لگے کہ شاید ہم راستہ بھول گئے ہیں. پھر ان کے اوپر واضح ہوا کہ نہیں، ہم صحیح آئے تھے، لیکن چونکہ ہم نے غلط ارادہ کیا ہوا تھا، چونکہ ہم نے فقراء اور ضرورت مندوں کو اس میں سے کچھ نہ دینے کا ارادہ کیا ہوا تھا، لہذا یہ اسی کا عذاب ہے. معصومین نے کہا ہے کہ جب درختوں سے، کھیتوں سے پھل وغیرہ توڑو تو جو ضرورت مند ہیں، جو فقراء ہیں،
کچھ ان کو بھی دے دیا کرو۔ اور اس آیہ کریمہ میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اسراف سے کام نہ لو، اسراف نہ کرو، اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ ناظرین کرام، یہاں پر امام رضا علیہ السلام کا وہ واقعہ کہ جو نقل ہوا ہے، اگرچہ اس سے ملتا جلتا واقعہ دوسرے ائمہ کی زندگی میں بھی پایا جاتا ہے۔ ایک روز امام علیہ السلام کے یہاں پر کچھ مہمان ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ امام علیہ السلام باہر صحن میں ہیں۔ امام علیہ السلام نے ایک پھل دیکھا کہ جس کو پوری طرح سے کھائے بنا پھینک دیا گیا، جس کا کچھ حصہ کھایا گیا اور کچھ حصہ چھوڑ دیا گیا۔ امام علیہ السلام جب اس پھل کو دیکھتے ہیں تو آپ ناراحت ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد امام علیہ السلام اسی حالت میں ہیں۔ ادھر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ انتظار کر رہے تھے کہ امام علیہ السلام کیوں وارد نہیں ہو رہے ہیں، کیوں داخل نہیں ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد امام علیہ السلام اس آدھے کھائے ہوئے پھل کو ساتھ میں لاتے ہیں اور لوگوں سے کہتے ہیں کہ یہ پوری طرح سے کھائے بنا یہ پھل کس نے پھینکا ہے۔ اس کے بعد امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں ضرورت نہیں ہے تو بہت سارے تمہارے بھائی ایسے ہیں کہ جن کو ان پھلوں کی ضرورت ہے، ان چیزوں کی ضرورت ہے۔ اگر تمہیں ضرورت نہیں ہے تو تم یہ ان کو دے سکتے ہو۔ ناظرین عزیز، اگر ہم کسی پھل کو یا کسی چیز کو بغیر استعمال کیے یا پوری طرح سے استعمال کرنے سے پہلے پھینک دیتے ہیں تو یہاں پر گناہ ہے، یہ اسراف ہے، یہ عادت اور یہ کام اللہ کو پسند نہیں ہے کہ ہم کسی چیز کو پوری طرح استعمال کیے بنا یوں ہی پھینک دیں۔ لیکن اگر ہم اس چیز کو اللہ کی راہ میں اس کے غریب محتاج بندوں کو دے دیں اور یہ ان کے کام آ جائے تو اب اسی پر پروردگار عالم ثواب عطا کرتا ہے۔ تو اب یہ ہم کو سوچنا ہے کہ ہمیں چیزوں کو بغیر استعمال کیے یا پوری طرح سے استعمال کیے بنا پھینک کر اللہ کی ناراضگی کمانا ہے، اللہ کا عذاب کمانا ہے، یا پھر کسی ضرورت مند کو دے کر ثواب کمانا ہے۔ یہاں پر امام علیہ السلام نے ہمیں یہ درس دیا ہے اور ہمیں یہ سمجھایا ہے کہ چیزوں کو صحیح طرح سے استعمال کیا جائے، چیزوں کو کامل طرح سے اور پوری طرح سے استعمال کیا جائے، ان کو اس طرح سے پھینکا نہ جائے۔ اگر ان کو اس طرح سے پھینکا جائے گا تو پروردگار کی نعمتیں ہم تک آتے ہوئے رک سکتی ہیں، اگر ان کو اس طرح سے پھینکا جائے گا تو ہو سکتا ہے اس کے عذاب میں ہم سے نعمتیں سلب کر لی جائیں۔ لہٰذا ہمیں کوشش کرنا ہے کہ اسراف سے اور چیزوں کا غلط استعمال کرنے سے بچنا ہے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے پروردگار ہمیں نیک اور صالح اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولا رضا یا رضا، مولا رضا، مولا رضا، مولا رضا یا رضا، مولا رضا، مولا رضا، مولا رضا یا رضا، مولا رضا۔